اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، ذاتی گھر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال سے ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو، جس کی یہ تمنا نہ ہو، جس کی یہ آرزو نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ذاتی مکان عطا فرما دیں، مجھے ایک ذاتی گھر مل جائے۔ کیونکہ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہیں تو مالک مکان کسی بھی وقت آپ کو اس مکان سے نکال سکتا ہے۔ آپ اگر کسی سرکاری نیم سرکاری ادارے میں ہیں اور اس سرکاری اور نیم سرکاری ادارے کا کوارٹر آپ کو ملا ہوا ہے، تو یہ کوارٹر آپ کے پاس اس وقت تک ہے کہ جب تک آپ ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں، جب تک آپ کی جاب ہے، جب تک آپ کی ملازمت ہے، تو اس وقت تک یہ کوارٹر آپ کے پاس ہے۔ جیسے ہی آپ ملازمت سے برطرف ہوں گے تو کمپنی ادارہ آپ سے یہ کوارٹر واپس لے لے گا۔ اس لیے ساری تگودو، ساری کاوشیں انسان کی اس بات میں لگی رہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کم از کم اپنے گھر کی چھت نصیب فرما دے، اور ایک چھت مجھے مل جائے کہ جس پر میں زندگی بسر کر سکوں، جس چھت تلے میں خود اور میرے اہل و عیال پرسکون زندگی گزار سکیں۔ تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے، آپ کی یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذاتی گھر عطا فرمائیں، تو ذاتی مکان اور ذاتی گھر کے حصول کے لیے ایک وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اور وظیفہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، البتہ اس کے اندر پابندی اور اہتمام ضرور ہے، اور کم از کم اس وظیفے کو آپ نے 1 سال تک پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے، اگرچہ 1 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ آپ جب اپنا مکان بناتے ہیں تو ذاتی مکان بنانے کے لیے بسا اوقات آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی سال کی جد و جہد کے بعد آپ اپنا ذاتی مکان بنا پاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 1 سال تک اس درود پاک کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے اندر اندر آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دیں گے، اور اس کا انتظام و انصرام اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد کے ذریعے فرما دیں گے۔ لیکن کون سا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور درود پاک کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ ایک اور سورہ مبارکہ ہے جس سورہ مبارکہ کا آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک سن لیجئے کہ کون سا درود پاک کب اور کیسے پڑھیں گے۔ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ بس ان ہی الفاظ کے ساتھ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو آپ نے ہر جمعے کے دن، ہر جمعۃ المبارک کو بعد از نماز عصر 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو جمعۃ المبارک کے دن بعد از نماز عصر پڑھنا ہے، اور یہ اہتمام آپ نے پورا سال جاری و ساری رکھنا ہے۔ کم از کم 1 سال تک آپ اس درود پاک کو جمعۃ المبارک کے دن بعد از نماز عصر 1000 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے پورا ہفتہ، یعنی جمعۃ المبارک کے علاوہ جو بقیہ ایام ہیں، ان تمام ایام میں آپ نے 300 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ وہ جو سورہ اخلاص ہے جو ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، تو اس سورہ اخلاص کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں، اور اس درود پاک کو آپ جمعۃ المبارک کے دن بعد از نماز عصر 1000 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس سال آپ اس درود پاک کا اہتمام شروع کریں گے تو آئندہ سال نیو ایئر کی 1 تاریخ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اپنے ذاتی مکان کے حصول میں 100% کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفٹ بھی ہو جائیں گے۔